مفہوم المسائل کے معزز ناظرین، آج ہم دو ایسے مجاہدین کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دو بہترین دعائیں کی اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ مدینی کی وہ رات جس کی صبح کو مرکہ بدر کے لیے روانگی تھی، شاکان اسلام کے لیے عید کی رات سے کم نہ تھی۔ رات کی تنہائی میں دو سرفروش مجاہد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید طلوع ہونے والی صبح تمنا کی خوشی میں ان کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ عالم شوق کی سرمستی اتنی والیانہ ہو گئی تھی کہ بات بات پر پلکوں کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ جذبات کی تلاطم میں بے خود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا، طلوع سحر میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ محویت شوق کا یہ پرکیف عالم شاید پھر نہ مل سکے، اسی لیے آؤ کل کے پیش آنے والے مارکہ جنگ کے لیے اپنے رب کے حضور اپنی سب سے محبوب آرزو کی دعا مانگی جائے۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے دوسرے ساتھی کا چہرہ کھل اٹھا۔ جذبہ شوق کی وارفتگی میں اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے جواب دیا، نیہا آرزو کی شادابی کے لیے اس سے زیادہ رقت انگیز لمحہ اور کیا مل سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو اور تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔ اب دل کا عالم قابو سے باہر ہو چلا تھا۔ روح کی گہرائی سے لے کر پلکوں کے چلمن تک ساری ہستی ایک پرسوز کیف میں ڈوب گئی تھی۔ ہاتھ اٹھتے ہی دعا کے یہ الفاظ رات کی خاموش فضا میں بکھر گئی، خداوند کل میدان جنگ میں دشمن کا سب سے بڑا سورما اور جنگ کی آزمودہ بہادر میرے مقابلے میں آئے، میں اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑوں، پہلے ہی طرف میں اس کے تلوار کی دھار موڑ دوں، اس کے نیزے کے ٹکڑے اڑا دوں اور اپنی نوک شمشیر اس کے سینے میں پیوست کر کے اسے زمین پر تڑپتا ہوا دیکھوں، ٹھیک اس وقت جبکہ وہ شدت کرب سے چیخ رہا ہو۔ میں اس کے قریب جا کر آواز دوں، آج تیرے کفر کا غرور ٹوٹ گیا، تیری طاقت کا نشہ اتر گیا، جس خدا کی غیبی قدرتوں کا تو نے مذاق اڑایا تھا، دیکھ آج اس نے بادل کی اوٹ سے اپنے جلال و جبروت کا لشکر اس میدان میں اتار دیا ہے۔ اپنے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خدا کے محبوب پیغمبر کے فیروز مندیوں کا یہ منظر دیکھ لے، فتح و نصرت ان کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہے، پھر اس کا سر قلم کر کے ہمیشہ کے لیے ذلتوں کی خاک پر اسے روندے جانے کے لیے پھینک دوں۔ اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعا کا یوں آغاز کیا، الہ العالمین، میری آرزو یہ ہے کہ کل پیش آنے والے معرکہ جنگ میں میرا مقابلہ دشمن کے چیوٹ اور دلیر سپاہی سے ہو، وہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے مقابلے میں آئے، شوق شہادت میں سرشار ہو کر میں اس کی طرف بڑھوں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر وار کروں، لڑتے لڑتے میں گھائل ہو جاؤں، میرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے، اسلام کے ساتھ میری والیانہ محبت میرے رگوں سے خون کی ایک ایک بوند کا خراج وصول کر لے، یہاں تک کہ میں بے دم ہو کر زمین پر گر پڑوں، دشمن میرے سینے پر سوار ہو کر میرا سر قلم کر لے، میری ناک کاٹ دے، میری آنکھیں نکال لے، میرے چہرے کی حیت بگاڑ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اس کے بعد میں اس حال میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں کہ میری ناک کٹی ہو، آنکھیں نکال لی گئی ہوں، کان جدا کر دیے گئے ہوں، زخموں کے نشانات سے میرے چہرے کی حیت بگاڑ دی گئی ہو، پھر سر سے پا تک خون میں نہائے ہوئے اپنے مسکین بندے کو اس حال میں دیکھ کر تو دریافت کرے، یہ تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، میری دی ہوئی آنکھیں کہاں ہو گئی، کان اور ناک، میری دی ہوئی آنکھیں کہاں گئیں، کان اور ناک کہاں پھینک آئے، تیرا خوبصورت چہرہ کیسے بگڑ گیا؟ پھر میں جواب دوں کہ رب العزت تیرے اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا، اب میری آخری تمنا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور اپنے محبوب کو راضی کر دے۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں ورفتہ حال سرفروشوں کی یہ پرسوز دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئیں۔ دوسرے دن میدان جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی واقعات پیش آئے جو اپنے رب کے حضور میں بطور دعا انہوں نے مانگی۔